گولیم ایک منفرد اور دلکش تخلیق کے طور پر کھڑا ہے جسے یہودیوں کے تانے بانے میں بانا گیا ہے۔ لوک داستان قدیم متون اور صوفیانہ روایات سے ابھرتے ہوئے گولیم مٹی، کیچڑ دیگر غیر فعال مادوں کی ایک مخلوق ہے جو منتر اور الہی کلام کی مہارت کے ذریعے زندہ کی جاتی۔ اس کی رغبت نہ صرف اس کی ابتدا میں ہے بلکہ اس کی علامتی اہمیت ثقافتی حدود سے ماورا اور وقت کی گزرگاہوں میں گونجتی ہے۔ گولیم اپنے مرکز میں عناصر پر طاقت حاصل کرنے کے لیے انسانی جستجو، بے جان کو متحرک کرنے کی خواہش اور تخلیق کے جوہر کے ساتھ دلچسپی کو مجسم کرتا ہے۔ تلمود اور قبالہ میں جڑی ہوئی گولیم کی داستان ایک محافظ، بدکاری کے خلاف ایک محافظ اور اپنے خالق کے ہاتھوں سے بنائے گئے خادم کے طور پر تیار ہوتی ہے۔ اس کی کہانی کسی مخصوص ثقافتی یا مذہبی تناظر تک محدود نہیں ہے، اس کے بجائے یہ عالمی سطح پر گونجتا ہے، طاقت، ذمہ داری اور فطری ترتیب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے نتائج کے بنیادی انسانی موضوعات کی تلاش کی دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم اس کھوج کا آغاز کرتے ہیں، ہم ادب کی تاریخوں میں تشریف لے جاتے ہیں جہاں گولیم ہزارہا شکلیں اختیار کرتا ہے اور متنوع کردار ادا کرتا ہے۔ گستاو کی دا گولیم اور دیگر ادبی تصانیف نے گولیم کے بیانیے کو نئے سرے سے تصور کیا ہے اور اسے نئی شکل دی ہے، اس میں معنی اور مطابقت کی نئی تہوں کو شامل کیا ہے۔ عصری منظر نامے میں گولیم کا ارتقا جاری ہے جو روبوٹک اداروں اور مصنوعی ذہانت میں تبدیل ہو رہا ہے، تخلیق، اخلاقیات اور قدرتی اور مصنوعی کے درمیان دھندلی لکیروں کے بارے میں معاشرے کے جاری مکالمے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم گولیم کے ارد گرد اسرار کی تہوں کو کھولتے ہیں، تاریخی، ثقافتی اور ادبی جہتوں کو چھیلتے ہیں جو ان تخلیقات کو ہمیشہ کے لیے دلکش بنا دیتے ہیں۔ تلاش اور استفسار کے ذریعے ہم گولمز کے ساتھ پائیدار کشش اور اجتماعی تخیل میں ان کی مسلسل گونج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گولمز کی ایک بھرپور اور متنوع تاریخ ہے جس کی جوڑیں یہودی لوک داستانوں میں ہیں، خاص طور پر قبلہ کی صوفیانہ روایت میں۔ اگرچہ اس تصور کی اصلیت واضح نہیں ہے، لیکن یورپ میں قرون وسطی کے دوران گولمز کو اہمیت حاصل ہوئی جہاں وہ جادو اور تصوف کی کہانیوں میں ایک مقبول شکل بن گئے۔ لیجنڈ یہ ہے کہ گولیم ایک متحرک مخلوق ہیں جو صوفیانہ علم اور طاقتوں کے حامل افراد کے ذریعہ بے جان مادے سے تخلیق کی گئی ہے۔ گولیم کی سب سے مشہور کہانی پراگ سے شروع ہوتی ہے جہاں ربی یہودا لوبن بیزلیل، جسے پراگ کا مارال بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے دریائے ولٹاوا کے کنارے سے مٹی سے ایک گولیم بنایا تھا۔ کہانی کے مطابق گولیم کو اس کے ماتھے پر عبرانی حروف کے نوشتہ کے ذریعے زندہ کیا گیا تھا جس سے اسے یہودی برادری کو ظلم و ستم اور سامی مخالف حملوں سے بچانے کی طاقت ملی تھی۔ گولیم کی خصوصیات مختلف کہانیوں اور تشریحات میں مختلف ہوتی ہیں۔ انہیں عام طور پر مٹی، کیچڑ، زمین جیسے مواد سے تیار کردہ بڑے انسانی شکل کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ گولامز بڑی طاقت کے ساتھ پیوست ہیں، انہیں طاقتور مخلوقات کو انسانی صلاحیتوں سے باہر کاموں کو انجام دینے کے قابل بناتا ہے۔ تاہم ان کی فرمانبرداری ان کی وضاحتی خصوصیت ہے، ان میں آزادانہ سوچ شعور کا فقدان ہے اور بغیر کسی سوال کے اپنے تخلیق کاروں کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ بہت سی کہانیوں میں گولیم مخصوص مقاصد کے لیے بنائے جاتے ہیں جیسے تحفظ، مزدوری، کاموں میں مدد۔ تاہم ان کے تخلیق کاروں کو احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ گولمز بعض اوقات بے قابو ہو سکتے ہیں یا ان کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ ان کی طاقت کے باوجود گولمز میں کمزوریاں حدود ہو سکتی ہیں۔ کچھ کہانیوں میں ان کے جسم پر لکھی ہوئی زندگی کی علامت کو ہٹا کر ان کی تخلیق کی رسم میں بیان کردہ دیگر ذرائع سے انہیں غیر فعال تباہ کیا جا سکتا ہے۔ زندگی یا مصنوعی مخلوقات کو ان کے قابو سے باہر تخلیق کرنے میں انسانیت کی حبس کا موضوع گولیم کے افسانوں میں ایک عام شکل ہے۔ یہ کہانیاں فطری ترتیب سے چھیڑ چھاڑ یا خدائی خالق کا کردار ادا کرنے کی کوشش کے نتائج کے بارے میں احتیاطی کہانیوں کا کام کرتی ہیں۔ گولامز ادب، فن اور مقبول ثقافت میں مختلف تشریحات کو متاثر کرتے ہوئے کہانی سنانے والوں، فنکاروں اور تخلیق کاروں کے تخیل کو مسحور کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بے شک گولامز کی ایک بھرپور ثقافتی تاریخ ہے جو یہودی لوک داستانوں سے آگے پھیلی ہوئی ہے۔
مٹی یا کیچڑ کے علاوہ انہیں مختلف مواد جیسے پتھر، دھات، یہاں تک کہ گوشت سے بنا کر دکھایا گیا ہے۔ مواد میں یہ تنوع گولیم کے افسانوں کی مختلف ثقافتی تشریحات اور موافقت کی عکاسی کرتا ہے۔ ادب میں گولیمز اکثر مختلف موضوعات کے لیے تشبیہات کے طور پر کام کرتے ہیں، جیسے کہ غیر چیک شدہ خواہش کے نتائج، مصنوعی ذہانت کے خطرات، تخلیق کے اخلاقی مضمرات۔ مثال کے طور پر میری شیلی کی فرینکنسٹائن میں وکٹر فرینکنسٹائن کی تخلیق کردہ مخلوق کو گولیم کی ایک قسم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جسے انسانی آسانی اور خواہش کے ذریعے زندہ کیا جا رہا ہے، لیکن آخر کار اس کے خالق نے اسے ترک کر دیا اور دنیا میں تشریف لے جانے کے لیے چھوڑ دیا۔ ٹیری پریچٹس سیریز میں گولامز کو مٹی سے بنی جذباتی مخلوق کے طور پر دکھایا گیا ہے، جنہیں ان کے ماتھے پر مقدس الفاظ لکھ کر زندہ کیا گیا ہے۔ یہ گولیم شناخت، مقصد اور آزادی کے سوالات سے دوچار ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی دنیا میں معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں انہیں صرف خدمت کے لیے بنایا گیا تھا۔ ادب سے ہٹ کر گولمز مقبول ثقافت کی مختلف شکلوں میں نمودار ہوئے ہیں، جن میں فلمیں، ٹیلی ویژن شوز، مزاحیہ اور ویڈیو گیمز شامل ہیں۔ انہیں اکثر اپنے تخلیق کاروں کے حکموں کے لیے ایک ہی ذہن کی لگن کے ساتھ طاقتور، لمبرنگ مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو انہیں مضبوط، اتحادی اور ممکنہ خطرات دونوں بنا دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر گولیم ثقافتی عکاسی میں ایک منفرد جگہ پر قبضہ کرتے ہیں، جو قدیم لوک داستانوں، فلسفیانہ تحقیقات اور جدید کہانی سنانے کی تکنیک کے امتزاج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ادب اور مقبول ثقافت میں ان کی لازوال موجودگی سامعین کو مسحور کرتی ہے اور تخلیق کاروں کو ان لازوال موضوعات کو دریافت کرنے کی ترغیب دیتی ہے جو وہ مجسم کرتے ہیں۔ مقبول ثقافت میں گولمز ادب، فلم اور دیگر ذرائع ابلاغ میں مختلف شکلوں میں نمودار ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر میری شیلی کی فرینکنسٹائن کو اکثر گولیم لیجنڈ کی جدید تشریح سمجھا جاتا ہے، جس میں ڈاکٹر فرینکنسٹائن نے اپنے عفریت کو جسم کے جوڑے ہوئے حصوں سے تخلیق کیا اور اسے سائنسی ذرائع سے متحرک کیا۔ اسی طرح گولمز کے تصور نے فنتاسی اور سائنس فکشن کے متعدد کاموں کو متاثر کیا ہے، جہاں گولمز کو اکثر طاقتور لیکن بعض اوقات بے قابو تخلیقات کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جو تخلیق کار اور تخلیق کے درمیان حدود کو چیلنج کرتی ہیں۔ سائنس میں اگرچہ گولمز کی لفظی تخلیق ممکن نہیں ہے، لیکن غیر جاندار مادوں سے ذہین مخلوقات کی تخلیق کا استعاراتی خیال مصنوعی ذہانت، اے آئی اور روبوٹکس جیسے شعبوں میں دلچسپی کا موضوع ہے۔ محققین ایسے اے آئی سسٹمز اور روبوٹ تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں جو پیچیدہ کام انجام دے سکتے ہیں اور اپنے ماحول کے ساتھ خود مختاری سے تعامل کر سکتے ہیں۔ ان صلاحیتوں سے مشابہت رکھتے ہیں جو اکثر لوک داستانوں میں گولامز سے منسوب ہیں۔ مزید برآں، بائیو انجینئرنگ اور مصنوعی حیاتیات میں ترقی ان حدود کو آگے بڑھا رہی ہے جسے زندہ یا مصنوعی سمجھا جا سکتا ہے۔ سائنسدان مصنوعی حیاتیات اور بائیو میمیٹک روبوٹ بنانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں جو جانداروں کے طرز عمل اور فعالیت کی نقل کرتے ہیں۔ یہ کوششیں زندگی کی نوعیت اور تخلیق کاروں کی اپنی تخلیقات کے تئیں ذمہ داریوں کے بارے میں اخلاقی اور فلسفیانہ سوالات کو جنم دے رہی ہیں، جن کے موضوعات کو اکثر گولیم لوک داستانوں اور ادب میں دریافت کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر اگرچہ گولیمز افسانوی اور افسانے کی مخلوق رہ سکتے ہیں، لیکن وہ جن موضوعات اور تصورات کو مجسم کرتے ہیں وہ مقبول ثقافت اور سائنسی کوششوں دونوں میں تخلیقی صلاحیتوں اور ریسرچ کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔